اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما بعد۔ آج کے اس تعلیمی اور تبلیغی کلاس کا ٹاپک اور عنوان ہے 3 پریشان آدمیوں کی کہانی۔ 3 پریشان آدمیوں کی کہانی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثوں کے اندر بہت سارے ایسے قصے اور ایسی کہانیاں بیان فرمائے ہیں کہ جن میں بہت ساری عبرتیں، بہت ساری نصیحتیں، بہت سارے پیغام اور بہت ساری اصلاحات موجود ہیں۔ انہی قصوں اور کہانیوں میں سے ایک کہانی آج کے اس درس میں بتلانا چاہتا ہوں، اور حقیقت میں اگر یہ کہانی اور یہ قصہ ہمارے سمجھ میں آ جائے اور ہم غور کر لیں تو ہم بھی نیک بن جائیں گے، ہمارا سماج بھی امانت دار بن جائے گا، ہمارے سماج سے بدکاری جیسی خبیث بیماری اور خطرناک گناہ یہ ختم ہو جائے گا۔ مختصر یہ کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک لمبی حدیث ہے، اور یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے۔ 3 آدمی تھے، ذرا غور سے دیکھیے گا۔ 3 آدمی تھے، تینوں کہیں جا رہے تھے اور اچانک تیز بارش ہونے لگی اور تیز و تند ہوا چلنے لگی۔ اب وہ تینوں اپنی جان اور اپنے جسم کو نقصان سے بچانے کے لیے پہاڑ کے ایک گوفے میں، ایک کھوہ میں جا کے چھپ گئے۔ آندھی تیز ہے، بارش بھی تیز ہو رہی ہے، اب بھاگنا ہی ہے اور جان بچانا ہی ہے، جسم کو نقصان سے بچانا ہی ہے۔ تو وہ تینوں جا کر کے ایک پہاڑ کے کھوہ میں گھس گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ پناہ لینے کے لیے پہاڑ کے گوفے میں اور کھوہ میں گھسے تو تھوڑی دیر کے بعد ایک بھاری سی چٹان اڑی ہوا کے ساتھ اور اس کھوہ کے منہ پر جا گری، اس طرح کہ کھوہ اور گوفے کا بالکل منہ بند ہو گیا۔ اب تینوں بہت پریشان ہوئے، کیا کریں، اس سے کیسے نکلیں؟ بہت پریشان ہوئے تینوں، اتنا پریشان ہوئے کہ اب سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ اب آپ دیکھیے، خود ہی اندازہ لگائیے کہ ایک آدمی جان بچانے کے لیے کھوہ میں چھپا ہے اور اوپر سے ایک بھاری چٹان آ کر اس کھوہ کے منہ کو بند کر دے، تو جبکہ وہ کھوہ ایسا کھوہ تھا، ایسا گفا تھا، اس میں کبھی وہ گئے نہیں تھے کہ مانوس ہو آپ کے روم کی لائٹ چلی جائے، اندھیرے میں ہے تو ادھر ادھر ٹٹول کر کے اندازہ ہے۔ اجنبی جگہ جان بچانے کے لیے آئے اور اوپر سے ایک دروازہ ایسا لگا چٹان کا کہ وہ بالکل اس سے نکل ہی نہیں سکتے، یہاں تک کہ آسمان ہی نہیں دکھ رہا تھا اور کوئی روشنی نہیں پہنچ رہی تھی۔ اب آگے دیکھیے، ان تینوں نے آپس میں مشورے کیے کہ اس جان لیوا خطرناک ہلاک و برباد
کر دینے والی پریشانی سے ہم کیسے چھٹکارا اور نجات حاصل کریں؟ تو ان تینوں میں سے ایک نے کہا ایک حل میرے سمجھ میں آتا ہے، ایک سجھاؤ ہے، ہو سکتا ہے اس کے بدولت ہم پریشانیوں سے نجات پا جائیں۔ اس نے کہا کہ دیکھو تم اپنے نیک عملوں میں سے، تمہیں تمہارا عمل معلوم ہے، تم اپنے نیک کردار میں سے، نیک عمل میں سے اس عمل کا اللہ کے جناب میں، حضور میں، سامنے واسطہ اور وسیلہ لو، جس عمل کو تم نے یقیناً اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کیا ہو، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو عمل آپ نے کیا ہے، جو سب سے بھاری عمل ہے، جس میں سب سے زیادہ اخلاص پایا جاتا ہے، اس عمل کو اللہ کا واسطہ دے کر اللہ سے اس پریشانی سے نجات دینے کی دعا کرو اور فریاد کرو۔ دو چیز غور کیجیے گا، اپنا وہ نیک عمل جو خالص نیت سے اللہ تعالی کی رضامندی کے لیے کیا ہو، اس عمل کا واسطہ اور وسیلہ دے کر اللہ تعالی سے، جس کے لیے آپ نے عمل کیا ہے، اللہ تعالی سے دعا کرو کہ اللہ یہ پریشانی کے بادل چھانٹ دے، ہو سکتا اللہ قبول کر لے۔ تین چیز ہے، ایک تو خالص اپنا نیک عمل، دوسرا دعا اللہ تعالی سے، تیسرا نیک عمل کا وسیلہ، چوتھی چیز اللہ تعالی سے مایوس نہ ہونا، اللہ تعالی سے مایوس نہ ہونا، اللہ تعالی سے امید لگا کر، ہو سکتا ہے یہ پریشانی چھٹ جائے۔ تو اس میں سے ایک شخص نے کہا اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں بکریاں چرا کے ان کے دودھ سے روزی روٹی کماتا تھا، اپنے بچوں کو کھلاتا پلاتا تھا۔ اتفاق اور میری عادت تھی کہ جب میں اس کا پابند تھا، لازم تھا کہ جب بھی بکریاں چرا کے لاتا، دودھ نکالنے کے بعد سب سے پہلے ماں باپ کو پلاتا۔ یہ میرا روٹین اور میری عادت تھی۔ بیوی بچوں سے پہلے دودھ نکالنے کے بعد سب سے پہلے میں اپنی امی جان اور اپنے ابو جان کو دودھ پلاتا تھا۔ جب وہ فل پیٹ ہو جاتے تب میں اپنی بیوی اور بچوں کو دیتا تھا، یہ میری عادت تھی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ اللہ تو جانتا عالم الغیب ہے کہ میں بکریاں چرانے گیا اور کسی وجہ سے، دور جانے کی وجہ سے یا کسی وجہ سے رات میں لیٹ لوٹا بکریاں لے کر کے۔ دودھ میں نے بکریوں کا نکالا، غور کیجئے گا، دودھ میں نے بکریوں کا نکالا، پیالے میں لیا اور والدین کے سرہانے گیا تو دیکھا میری ابو جان اور میری امی محترمہ سو گئی ہیں۔ غور کیجئے گا ایک ایک جملے پر۔ اور میں نے نیند کی حالت میں انہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا کہ کہیں جگانے کی وجہ سے انہیں دکھ اور تکلیف نہ پہنچ جائے۔ ایک ایک جملے پہ غور کیجئے گا میرے بھائی، حدیث کا ترجمہ و خلاصہ بیان کرا بخاری سے مسلم سے۔ میں رات بھر دودھ کا پیالہ لیے اپنے والدین کے سرہانے کھڑا رہا کہ جب میری امی میرے ابو جاگیں گے تب پلاؤں گا، جبکہ بھوک کی وجہ سے میرے چھوٹے چھوٹے بچے بلک رہے تھے، رو رہے تھے، ٹانگوں میں لپٹ کر ابو ابو کہہ کے دودھ مانگ رہے تھے، لیکن چونکہ میری عادت تھی، میں نے اپنا یہ فرض بنا لیا تھا کہ پہلے ماں کا پیٹ بھرو، باپ کا پیٹ بھرو،
پھر بیوی بال بچے، میں پوری رات بچے میرے بلکتے رہے بھوک کی وجہ سے، میں ان کو پلانا گوارا نہیں کیا جب تک کہ میرے والدین جگ نہ گئے اور میں نے ان کو آسودہ نہیں کر دیا، پیٹ بھر پلا نہیں دیا۔ والدین کے پینے کے بعد میں نے اپنے بچوں کو پلایا۔ اے اللہ، تو میرے معاملے کو جانتا ہے، میرے دل کے بھیدوں اور رازوں کو جانتا ہے۔ اے مولا، اگر میں نے یہ عمل ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، اور حسن سلوک کا سب سے اونچا معیار، اونچا معاملہ، اگر میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اللہ اسی عمل کے بدولت اس پریشانی سے مجھے نجات دلا۔ اس آدمی نے دعا کی، چٹان تھوڑی سی ہٹی، اللہ تعالیٰ سے مایوس کوئی نہ ہو۔ چٹان تھوڑی سی ہٹی، اتنی ہٹی کہ آسمان دکھنے لگا۔ پریشانی دور ہوئی کہ نہیں؟ کس عمل پر، کس چیز کا واسطہ، کس سے مانگنا، کون سا عمل تھا، یہ آپ اپنے ذہن و دماغ میں رکھیں۔ لیکن اتنی نہیں ہٹی تھی کہ وہ تینوں نکل سکے۔ دوسرے نے کہا، بڑا اہم واقعہ، دوسرے نے اس میں سے کہا، اے اللہ، تو میرے دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، میں ایک بدکار شخص تھا اور میری چچا کی ایک لڑکی مجھے بڑی اچھی لگتی تھی، بنا اس کے چاہے یا بنا اس کے پتہ کے میں اس سے ایسی محبت کرتا تھا جیسے ایک عاشق اپنے معشوقہ سے کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں سمجھنے کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ جیسے مجنو لیلا سے محبت کر، اس طرح میں اس کے عشق میں حیران اور پریشان تھا، اور میری دلی خواہش اور کوشش تھی کہ کسی طرح ایک بار بھی اپنی ناپاک خواہش پوری کر لوں۔ میں بہت فدا تھا، بہت پریشان تھا اس کے لیے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ غربت کی ماری، فقر و فاقہ اور سوکھے اور قحط سالی کی ماری، بھوک سے پریشان، غربت کی وجہ سے میرے پاس آئی اور کہا، بھیا مجھے اتنے پیسے دے دو۔ میں نے موقع کو غنیمت سمجھا کہ آج تو معشوقہ آ گئی ہے، دو ہاتھ کر ہی لیا جائے۔ میں نے اس سے پیشکش کی، ٹھیک ہے، جو تم 100 دینار مانگ رہی ہو میں تمہیں دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ یہاں دو بات ہے، بسا اوقات آج کے زمانے میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ بہت سارے آخرت کو بھلا دینے والے، آخرت کے عذاب کو خریدنے والے، مجبور اور بے بس، بیوہ اور تنگ دستوں کو استعمال کرتے ہیں، ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کرتے ہیں۔ آج بھی یہ چیز موجود ہے، ایسے لوگوں کے لیے خاص طور پہ نصیحت ہے۔ میں نے اس سے کہا، ٹھیک ہے، میں 100 دینار دے دوں گا، لیکن میری شرط ہے کہ ایک بار مجھے اپنی ناپاک خواہش اپنے ساتھ پوری کرنے کی اجازت دو۔ غریب تھی، بھوکے مر رہی تھی، فقر و فاقہ، محتاجی اور تندرستی کا پہاڑ اس کے اوپر گرا ہوا تھا۔ اس نے مجبوراً قبول کر لیا، اور ڈیٹ متعین ہو گیا، تاریخ متعین ہو گئی، جگہ متعین ہو گئی۔ وعدہ کے حساب سے وہ لڑکی اس جگہ پر آئی، میری چچے زاد بہن اس جگہ پر جو متعین ہوئی تھی آئی، اور لیٹ بھی گئی۔ اللہ ہماری بچیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہمارے بچوں کو، بھائیوں کو، دوسروں کی بہنوں کی عزت و آبرو بچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ لیٹ بھی گئی اور میں بیٹھ بھی گیا، جس طرح شوہر اپنے بیوی کے پاس بیٹھتا ہے، سمجھ رہے بات نا؟ میں بیٹھ بھی گیا۔ وہ لرزی ہوئی تھی، وہ ہل رہی تھی، وہ کانپ رہی تھی، وہ ڈری ہوئی تھی، بالکل دہشت زدہ تھی، گھبرائی ہوئی تھی۔ جب میں نے ناپاک
ارادے کو پوری کرنے کا تہیہ کر لیا تو اس نے ایک بات کہی، اے اللہ کے بندے، اے میرے چچا زاد بھائی، میرے کنوارا پن کو، جملہ سنیے گا، میرے کنوارا پن کو حرام ذریعے سے نہ خراب کرو، میرے کنوارا پن کو حرام ذریعے سے تو داغدار نہ کر۔ کہتا ہے کیوں تم اتنی کہا میں اللہ کے سامنے، دوسری روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے حاضری دینے سے ڈرتی ہوں، اگر تجھے خواہش ہی ہے تو حلال ذریعے سے کر، یعنی نکاح کر لے۔ اس بچی کی یہ مختصر سی تقریر اور اخلاص سے، دل کی اتھاہ گہرائی سے نکلی ہوئی یہ بات میرے دل پر اثر کر گئی۔ ذرا سوچو کس مون میں آیا ہوگا، کیا سوچ کے آیا ہوگا، دل و دماغ میں کیا سپنے بٹھا کر کے آیا ہوگا کہ برسوں کی امید آج میری پورے ہونے والی ہے، برسوں سے میں پیچھے پیچھے سے گھوم رہا تھا، میں اس کا عاشق زار تھا، آج میری خواہش کی تکمیل ہونے والی ہے، اور کیا پلان اور سپنے لے کر آیا تھا۔ دوسری جانب دیکھو وہ فقیر تنگ دست محتاج نادار لڑکی بھی کیا سوچ کے آئی ہوگی، کیا انداز سے آئی ہوگی، اور اس نے کس انداز سے نصیحت کیا۔ کہتا ہے کہ اے اللہ، اس کی بات میرے دل پر پتھر کی لکیر کی طرح بیٹھ گئی اور میں پیچھے ہٹ گیا، صرف تیرے ڈر سے۔ وہاں کوئی نہیں تھا، لاکھ نصیحت کر رہی تھی بچی، لیکن اے اللہ صرف تیرے ڈر سے میں نے اس غلط کام کو چھوڑ دیا، توبہ کر لیا اور وہ روپے بھی معاف کر دے۔ اے اللہ، اگر میں نے فقط تیرے ڈر سے اس گناہ سے بچنے کی کوشش کی اور بچا، موقع تھا، چانس تھا، سب کچھ اتفاق تھا، لیکن اے اللہ تو میرے دل کے بھیدوں کو جانتا ہے، میں بچے پہ ترس کھا کے نہیں، میں اس سے گھبرائے ہوئے حالت میں دیکھ کے نہیں، فقط تیرے ڈر سے اس بدکاری سے میں باز آ گیا۔ اے اللہ، اگر میں اس بدکاری سے تیرے ڈر سے باز آیا ہوں تو دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، تو اسی کے بدولت اس پریشانی سے ہمیں دور کر دے۔ زنا چھوڑ دینا، زنا سے توبہ کر لینا، زنا کا موقع پاتے ہی نہ کرنا، اللہ کے ڈر سے نیک عمل ہے کہ نہیں؟ بہرحال اللہ تعالیٰ اس کی یہ دعا قبول کی اور چٹان ہٹی، لیکن اتنی نہیں ہٹی کہ وہ تینوں باہر نکل سکے۔ پہلے سے اتنی نہیں ہٹی، دوسرے سے۔ تیسرے نے کہا اے اللہ تو جانتا ہے، تیسرا کا کہانی، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میرے پاس مزدور لوگ کام کرتے تھے، مالک کو، خاص طور پر مزدوروں کے مالکوں کو یہ واقعہ اپنے گھر میں لٹکا کے رکھنا چاہیے۔ اگرچہ اس کے علاوہ بہت سارے قرآنی آیات اور حدیث مزدور کے حقوق کے بارے میں۔ تو جانتا ہے اللہ میرے پاس مزدور لوگ کام کرتے تھے۔ ایک دن کسی بات پر ایک آدمی مزدوری کرنے آیا، 7.5 کلو روزانہ کے حساب سے، 7.5 کلو 3 سا ڈیلی کے حساب سے۔ کسی بات پر ناراض ہو کر وہ اپنی 7.5 کلو مزدوری چھوڑ کے چلا گیا۔ میں اس کو منانا چاہا، پٹانا چاہا، میں نے کہا بھائی اپنی مزدوری لے لے، لیکن وہ غصے میں چلا گیا اپنی مزدوری چھوڑ کر۔ میں نے اس کے 7.5 کلو مزدوری کو کھایا نہیں، پھینکا نہیں چاہے جہاں، بلکہ میں نے اس کو تجارت میں لگا دیا، اور اس کی 7.5 کلو مزدوری سے بکریوں کا ریوڑ، اونٹوں کا ریوڑ اور بہت سارے جائیداد بن گئے 7.5 کلو سے۔ میں نے اس کی یہ امانت تھی، اس کا یہ حق تھا، میں نے اس میں خیانت نہیں کی، بلکہ اس کو میں نے، آخر وہ بھی لے جاتا تو کسی نہ کسی کام میں لگاتا کہ نہیں لگاتا، یہ سوچ کر میں نے اس کو تجارت میں لگا دیا۔ اور ایک دن اتفاق سے وہ آیا کسی پریشانی میں دوچار ہو کر اور کہا سیٹھ صاحب، جناب جی میری وہ مزدوری ایک دن کی آپ کے ہاں باقی ہے، آپ دے دو۔ کہا ٹھیک ہے، جاؤ یہ بکریاں تمہاری ہیں، جاؤ یہ اونٹ تمہارے ہیں،
جاؤ یہ تمہارا ہے، جاؤ یہ تمہارا، لے جاؤ۔ کہا آپ مجھ سے کیوں مذاق کر رہے ہیں غریب آدمی سے؟ کیا کہے گا مزدور؟ یہی کہے گا نا، کیوں آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ میں آپ سے بکریاں، اونٹ اور گھوڑے مانگنے نہیں آیا ہوں، میں اپنی ایک دن کی مزدوری جو 3 سا جس کا موجودہ پیمانے کے حساب سے 7.5 کلو ہوتا ہے، میں وہ مانگنے آیا۔ یہ بکریاں آپ کی مجھے نہیں چاہیے، یہ اونٹ ہمیں نہیں چاہیے، ہماری مزدوری دے دو۔ دونوں امانت دار ہیں، ہماری مزدوری دے دو۔ کہا بھائی یقیناً یہ بکریاں، یہ ساری چیزیں تمہاری ہیں، میں نے تمہاری مزدوری کو تجارت میں لگا دیا تھا، اس تمہاری مزدوری سے یہ اتنی پراپرٹی بنی ہے، یہ تمہارا ہے، تم لے کے جاؤ۔ خوشی خوشی لے کے چلا گیا۔ اے اللہ، نیک عمل ہے کہ نہیں؟ اے اللہ، اگر تیری رضا کے خاطر میں نے اس کی مزدوری میں امانت داری برتی اور امانت داری کے ایک مثال قائم کر دی، اگر تجھ کو راضی کرنے کے لیے میں نے کیا مولا، تو میرے دلوں اور ارادوں کو جانتا ہے، تو اسی کے بدولت، اسی کے طفیل میں، اسی کے وسیلے سے ہمیں اس پریشانی سے نجات دے دے۔ چٹان ہٹی اور اتنی ہٹی کہ تینوں کے تینوں اس پریشانی سے نجات پا گئے۔ سمجھ میں آیا 3 پریشان کی کہانی، ان کی پریشانیاں کیوں دور ہوئی، کیسے دور ہوئی، یہ ہمیں سوچنے، فکر کرنے اور اس طرح کے اخلاق اپنانے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے میرے بھائیو، یاد رکھو، کبھی بھی کسی کے اوپر کسی طرح کی پریشانی ہے، اس کا نام چھٹنا ہے، پریشانی کا نام دور ہونا، پریشانی کا نام ختم ہونا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مشکل کے بعد پریشانی کو آسان کرتا ہے، ہر پریشانی کو آسان کرتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس لائق بنائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر ترس فرمائے، مہربانی فرمائے اور ہماری پریشانیاں دور کر دیں۔ دوسری بات، یہ سوچ لیں اور اس پر دृڑھ وشواس اور پکا یقین کر لیں کہ پریشانیوں کو لانے والا اور پریشانیوں کو دور کرنے والا آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا، پریشانیوں کو لانے والا، پریشانیوں کو ہٹانے والا وہ اللہ اکیلا تنہا، وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں کو بنایا اور جس نے زمینوں کو بنایا اور جو سارے مخلوق کا خالق وحدہ لا شریک ہے۔ اس کے علاوہ جو وہ پریشانیاں نہیں دور کر سکتا جس نے نہ آسمان کو بنایا ہے، نہ آسمان کا ایک ٹکڑا بنایا ہے، جس نے نہ زمین کو بنائی ہے اور نہ زمین کا ایک ٹکڑا بنایا ہے، جس نے نہ آدم کو پیدا کیا ہے اور جس نے نہ حوا کو پیدا کیا ہے اور جس نے نہ آدم اور حوا کی اولاد کو پیدا کیا ہے کوئی؟ ولیوں کی فہرست لے لیجئے، بزرگوں کی لے لیجئے، خواجاؤں کی لے لیجئے، نبیوں کی لے لیجئے، فرشتوں کی لے لیجئے، نیک لوگوں، ہے کوئی اللہ کے علاوہ جس نے آسمان میں ایک پیوند لگایا ہو، آسمان کا ایک ٹکڑا بنایا ہو، کہیں زمین 1x1 کی بنائی ہو؟ آدم کو کسی نے پیدا کیا ہے، آدم کے بندوں کو کس نے پیدا کیا؟ اس لیے آدم کے بندوں کو چاہیے کہ وہ یہ یقین رکھے کہ پریشانیاں ڈالنے والا صرف اللہ اور پریشانیاں دور کرنے والا صرف اللہ۔ اللہ کے علاوہ نہ کوئی آپ کو بیمار کر سکتا، نہ آپ کو کوئی محتاج کر سکتا ہے اور نہ آپ کی محتاجی کوئی دور کر سکتا۔ جب سب کچھ کرنے والا میرے نوجوان ساتھیوں اللہ ہی ہے تو یہ ہم در در کی بھکاری کیوں مر رہے ہیں؟ آج اجمیر ہے، کل کا چوچا ہے، پرسوں پلان، پرسوں دھماک ہے، آج یہ عرس ہے، آج یہ ہے، آج یہ چلم ہے، آج پلم ہے، کیوں ہے؟ اور اللہ بندوں کو آزمانے کے لیے پریشانیاں لاتا ہے یا انہیں ٹھوکر دینے کے لیے لاتا ہے، اور بندوں کو چاہیے کہ اسی سے گڑ گڑائیں، اسی سے قریب ہوں جس نے بندے کو اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا۔ میرے بھائیو، اس واقعے سے
بہت ساری عبرتیں اور نصیحتیں ہمیں اور آپ کو ملتی ہیں۔ چند نصیحتیں ہم لوگ سن لیں جو اس حدیث سے ثابت ہو رہا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کتنی بھی پریشانی آ جائے وہ دور ہوگی، اور دوسری بات یہ ہے کہ کتنی بھی خوشی ہو کبھی خوشی غم میں بدل سکتی ہے۔ دیکھیں میرے بھائیوں ساتھیوں، شرط یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر توکل کریں اور اللہ کے پیغامات کو مانیں اور اس پر عمل کریں۔ دیکھیے دنیا کے اندر نبیوں پہ پریشانی آئی ہے، رسولوں پہ پریشانی آئی ہے۔ حضرت موسیٰ کا واقعہ یاد کیجئے، جب فوج فرعون کی پیچھے تھی اور سامنے دریا تھا، یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ پریشانی تھی، موسیٰ گھبرائے ہوئے ہیں، موسیٰ کے پر ایمان لانے والی موسیٰ علیہ السلام کی قوم گھبرائی ہوئی ہے، لیکن وہ پریشانی دور ہوئی کہ نہیں؟ اللہ نے کہا اے موسیٰ گھبرایا کیوں ہے، اپنی لاٹھی مار۔ لاٹھی موسیٰ نے مارا۔ ذرا تصور کیجئے اس حالت کو، آگے سمندر جس کو تیر کر پار کرنا، پیدل چل کے پار کرنا انسان کے بس کی بات نہیں، پیچھے ایک بھیڑیا جیسی قوم، درندہ ظالم فرعون کی قوم، گویا چکی کے دو پاپ میں موسیٰ ان پر ایمان لانے والے ہیں۔ لیکن اتنی بڑی پریشانی ہو کے باوجود پریشانی دور ہوئی کہ نہیں؟ موسیٰ بنا کسی نقصان کے باہر نکل گئے اور فرعون ہلاک و برباد ہوا۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 63 کو جا کر کے دیکھ لیجئے۔ اسی طریقے سے دیکھو میرے بھائیو، آج سماج اور عوام پریشان ہے اور ان کو پریشانی فقر و فاقہ کی ہے۔ ارے یار ویزا بند ہو رہا، انڈیا کی حکومت ایسے ہے، پاکستان میں یہ ہو رہا، کیا کریں گے، کہاں سے شادی کریں گے، کیا کریں گے۔ پریشانیاں آئیں گی آزمانے کے لیے یا ٹھوکر کے لیے یا ہمارے گناہوں کی سزا کے طور پر، لیکن یقین رکھو اگر پریشانیوں سے دور کرنے والے علاج کا انتظام کرو گے تو پریشانیاں دور ہوں گی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیے، مچھلی کے پیٹ ان کا گھر بن گیا۔ مچھلی والے نبی کشتی سے کودے، مچھلی نے نگل لیا۔ یونس علیہ السلام۔ اب مچھلی کا پیٹ ایک جیل خانہ ہو گیا، تارکیوں کا گھر ہو گیا، اندھیروں کا گھر۔ کتنا پریشان ہوئے ہوں گے یونس علیہ السلام۔ شیر کے پیٹ میں چلے جائیے پھر دیکھیے، یونس علیہ السلام نے دعا کی اس تاریکی میں، لا الہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے انہیں نجات دی۔ حضرت ابراہیم کو دیکھیے، پڑھیے یہ سب واقعات، آگ کے انگارے میں ڈال دیے گئے۔ سارا سماج جس نے حضرت ابراہیم کو، توحید کے امام کو آگ کے انگاروں میں ڈالا تھا، بڑا خوش و منگن تھا کہ ہم نے ابراہیم کے معمولی کمزور جسم کو آسمانوں سے بات کرنے والی آگ کا حوالہ کا آگ کے حوالے کر دیا، ڈال دیا۔ اب تو ابراہیم جل کر خاکستر ہو جائیں گے، چرمر ہو جائیں گے۔ دیکھو یہ پریشانی، یہ آزمائش کس کی طرف سے ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اور اللہ ہی نے کہا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ اور یہ تو پرانے نبیوں کا واقعہ ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اپنے نبی کو دیکھ لیجئے، جس وقت ہجرت کا ہجرت کے لیے آپ نکلے ہیں، آپ ہیں اور ابو بکر ہیں، اور غار میں جب جا کے پناہ لیے تھے اللہ کے رسول، فوج کفار مکہ اسلام دہانے پر کھو کے دہانے پر پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر گھبرا گئے، اے اللہ کے رسول اللہ کی قسم اگر یہ اپنے انگوٹھوں کی طرف دیکھ لیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے، پھر کیا نتیجہ ہوگا؟ اللہ کے رسول نے کہا اے ابو بکر یہ نہ سمجھو کہ ہم ہی دو، ہمارے ساتھ کون ہے؟ اللہ۔ ہمارے ساتھ کون ہے؟ اللہ۔ تو پریشانیاں لانے والا اور پریشانیاں دور کرنے والا صرف اللہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس لائق بنائیں۔
دوسری عبرت و نصیحت ملتی ہے جو بہت ہی اہم عبرت ہے، وہ ہے کہ ان تینوں کے نے جن جن عملوں کو ذکر کیا ان عملوں میں ان کی نیتوں میں بہت ہی پکا اخلاص پایا جاتا تھا۔ اخلاص، جب بندہ کوئی بھی عمل خالص نیت سے اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے تو وہ عمل رنگ لاتا ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ تو ہماری نیتوں میں، ہمارے عملوں میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ اخلاص۔ ان لوگوں نے سب جگہ ذکر کیا، اے اللہ اگر میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا، نیتوں میں اخلاص ہونا چاہیے۔ تیسری نصیحت اس حدیث سے ملتی ہے، اور شیخ ابن باز نے اس حدیث کی شرح میں اور بہت سارے محدثین نے لکھا ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے، اللہ سے کوئی نعمت مانگنے کے لیے، ذرا غور سے سنیے گا، اور اللہ کے کسی عذاب سے بچنے کے لیے اپنے نیک عمل کو وسیلہ اور واسطہ بنا سکتے۔ وسیلہ کہاں کہاں جائز ہے؟ اللہ کے نام اس کی خوبیوں کا وسیلہ، اللہ کے نام اور اس کی خوبیوں کا وسیلہ، اپنے نیک عمل کا وسیلہ، اور کسی زندہ موجود حاضر آدمی کی دعا کا وسیلہ یہ لینا، یا اپنی پریشانیوں کا وسیلہ یہ لینا چاہتے۔ تو نیک عمل کو جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کی گئی ہے، اس عمل کو بطور وسیلہ اللہ تعالیٰ سے ذکر کیا جا سکتا۔ اور اس سلسلے میں قرآن کی بہت ساری آیت ہے، جیسے وسیلے پر ایک آیت آل عمران کی آیت نمبر 16، آل عمران کی آیت نمبر 16، الذین یقولون ربنا آتنا ربنا اننا آمنا فاغفر لنا، جو لوگ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، کس کا وسیلہ لیا گیا ہے؟ رب کا۔ اننا آمنا، ہم ایمان لائے، کس کا وسیلہ لیا جا رہا ہے؟ ایمان کا۔ اے اللہ تم میرا رب ہے اور ہم تجھ کو رب مانتا ہوں، اور ایمان ایک نیک عمل ہے جس نیک عمل کا میں تجھے حوالہ دیتا ہوں۔ فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اس آیت کریمہ میں اگر غور سے کوئی دیکھے اچھا عالم دین تو یہی کہے گا کہ اس آیت کریمہ رب کی ربوبیت کا وسیلہ لیا گیا ہے، اور اپنے سب سے اہم نیک عمل ایمان جو کہ عمل ہے اور ایمان کا وسیلہ لیا گیا۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 193 کی تفسیر پڑھ لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے اللہ ان آمنو، اے اللہ ہم نے سنا ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ تم لوگ ایمان لے آؤ، اور میں نے اس کی بات کو مان کر کے، ہم لوگوں نے اس کی بات کو مان کر کے ہم ایمان لے آئے۔ فاغفر لنا، ہم ایمان لے آئے، اس کی پکار کو لبیک کہا، ہم ایمان لے آئے، اور جب تجھ پر ایمان لے آئے تو اللہ ہمیں معاف کر دے۔ یہی ہوا نا، ایمان کو یہاں وسیلہ اور واسطہ بنایا گیا۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، تیسری نصیحت اخلاص کے بعد بڑی بھاری نصیحت، ان کی پہلے شخص کی، دوسرے شخص کی بات پر والدین کے ساتھ حسن سلوک، اچھا برتاؤ، ابا اماں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، ابا اماں کی قربت حاصل کرنے کے لیے نہیں، ابا اور اماں کے رب کی قربت حاصل کرنے کے لیے، ابا اور اماں کے اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ کیونکہ آپ ابا کو خوش کرنا چاہو، اماں کو خوش کرنا چاہو یا امی کو خوش، اگر رب نہیں چاہے گا تو تمہارے ماں باپ تم سے خوش ہیں؟ کچھ بھی کر ڈالو، کچھ بھی کر ڈالو، یہ خدمت ہوگی ماں کی، باپ کی، حسن سلوک ہوگا ماں باپ کے ساتھ، اچھے سے اچھا برتاؤ ہوگا۔ قربان جائیے میرے بھائیوں، ذرا یاد کیجئے
بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، گھر میں صرف پیٹ بھرنے کے لیے کیا رہتا تھا؟ دودھ نکالا بھی جا چکا ہے۔ اب ان بچوں کی بھوک کی تڑپ کس طرح بڑھ گئی ہو کہ کھانا سامنے دودھ دیکھ رہے ہیں اور جانتے ہیں بچے یہی میں پیوں گا تبھی میرا پیٹ بھرے گا، اس کے باوجود رو رہے ہیں، ابو امی ٹانگ پکڑ کر کے، ہاتھ پکڑ کر کے، لیکن ماں باپ کو مقدم کیے ہوئے ہے۔ میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا، میں نے اپنا وتیرہ بنا لیا کہ جب تک میرے ابا جنہوں نے میری پرورش کی، پرداخت کی، سب کچھ جھیلا، سب کچھ برداشت کیا، میری امی جو دنیا میں آنے کے لیے اپنے پیٹ کو اسٹاک بنا دیا اور بڑی امانت داری کے ساتھ ہماری پیٹ میں پرورش کی اور ہماری دیکھ ریکھ کی، کوئی ایسا کام نہیں کیا یا کوئی ایسی چیز اپنے لبوں اور زبانوں کو نہیں لگایا جس سے ہمیں نقصان پہنچ سکتا تھا۔ میں جب تک اپنی امی کو نہیں پکڑا، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ آج معاملہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ اللہ ہمیں ہدایت دے، ہمارے بچوں کو ہدایت دے، ہمارے بھائی بہنوں کو ہدایت دے اور آپ سب کو ہدایت دے، آمین۔ والدین دنیا میں آنے کے آپ کا ذریعہ بنے ہیں، اور یقیناً بنا کسی دنیاوی مطلب اور غرض کے اس محبت کے ناطے جو اللہ نے ان کے دلوں میں ہماری محبت بٹھا دی تھی، اس محبت کے ناطے پوت کہہ کر کے، بیٹا کہہ کر کے، لاڈلا کر کے، دلارا کہہ کر کے، ہر غم، ہر پریشانی، ہر مشکل، ہر غربت، ہر مجبوری کو برداشت کر کے، جھیل کر کے ہماری پرورش کی ہے۔ تھوڑا تصور کرو، اپنے بچوں سے ہم نصیحت حاصل کریں۔ اگر میرا بچہ چل رہا ہے، پیر ٹوٹ جائے اچانک، ہم یہاں بیٹھے ہیں، فون آئے، ہماری کیا کیفیت ہوگی؟ ایسے ہمارے ماں باپ بھی پریشان ہیں۔ وہ ہمارے حسن سلوک کا، ہمارے اچھے برتاؤ کا سب سے زیادہ حقدار ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ یہودی ہی کیوں نہ ہو۔ ان کے ساتھ اسلامی نقطہ نظر ان کے دین کو نہیں مانا جائے گا، لیکن ان کے ساتھ اچھے سے اچھا برتاؤ کیا جائے۔ آج سماج کے اندر ماں باپ کی کیا حیثیت؟ لوگ کہتے ہیں ارے مولانا بڑھاپے کے لیے کچھ کر لیا جائے، یہ بڑھاپے کا کیوں آج بڑھاپے کے لیے ہم پریشان ہیں؟ ارے ہو سکتا کوئی بہو کام دے، دولت رہے گی تب۔ آج بڑھاپے کا ڈر ہمیں اور آپ کو کیوں ہے بھائی؟ کیوں ڈر ہے، کیوں فکر ہے؟ کیونکہ سماج میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماں باپ سے جب تک بچوں کو مطلب ہوتا ہے، بچے مطلبی ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب، ماں باپ مطلبی نہیں ہوتے۔ جب تک باپ اور ماں سے مطلب ہوتا ہے، جب تک ابو اور امی ان کے ساتھ کچھ اچھا برتاؤ۔ جب باپ کمانے کے لائق نہیں رہ گیا، ماں گھر کا کاروبار کرنے کے لائق نہیں رہ گئی، تو ماں باپ کو ایسے ہی برآمدے میں پھینک دیا جاتا ہے جیسے کہ گھر کے نوکر کو باہر رکھا جاتا ہے۔ آج کتنے گھر ایسے پائے جاتے ہیں کہ باپ کی ہمت نہیں ہوتی ہے، ماں کی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ اپنے بیٹے سے کچھ مانگنے کے لیے زبان کھول دے، اور بعض حیوان تو ایسے ہوتے ہیں کہ ماں باپ کو مار بھی دیتے ہیں۔ ایک خرابی تو یہ ہے۔ دوسری خرابی سماج کے اندر ماں باپ کے تعلق سے یہ پائی جاتی ہے کہ وہ لڑکے یا وہ لڑکیاں جو کسی وجہ سے باپ کے ساتھ رہتے سہتے ہیں، باپ کو مسگائیڈ کرتے ہیں، ماں کو مسگائیڈ کرتے ہیں اپنے دوسرے بھائیوں کے خلاف، اپنی دوسری بہنوں کے خلاف، صرف باپ اور ماں کے ہاتھ میں جو لسی ہے اس لسی کو چاٹنے کے لیے، اس لسی کو لوٹنے کے لیے۔ وہ بیٹا جو باہر رہتا ہے، اگرچہ وہ ماں باپ کا پورا خیال رکھتا ہے، وہ آ کر کے تو خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے اوپر اس کے بچوں کا خرچہ ہے، خود ماں باپ کا خرچہ ہے، باہر رہتا ہے یا دوسرے شہر میں رہتا ہے، ماں باپ کے قریب رہنے والے اس کی نااہل بدنیت بے ایمان اولاد بچوں کے خلاف ماں باپ کو کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بڑھاپے میں پہنچنے کے بعد باپ کے اندر صحیح و غلط کو سمجھنے اور صحیح و غلط میں فیصلہ لینے کی طاقت و صلاحیت
نہیں رہ جاتی ہے اور باپ کے نیکیوں کے بربادی کا سبب بن، یہاں تک کہ ایسی بھی مثال ہے، یہ اولاد کا ماں باپ کے ساتھ معاملہ، ایسی بھی مثالیں موجود ہیں کہ باپ سے جائیداد لکھا لیتے، کھیت لکھا لیتے، مکان لکھا لیتے، باپ کی آمدنی لے لیتے، چھین لیتے، کہیں غریب بن کر، کہیں فقیر بن کر، کہیں مخالف، جس کی مخالفت کرنی ہے، جس کی عداوت، بیجا عداوت و دشمنی ہے، اس کی برائی کر کے۔ یہ سماج کے اندر پایا جاتا کہ نہیں پایا جاتا؟ اور تیسری ماں باپ کے ساتھ جہاں بہت سارے نارویہ غیر مناسب سلوک ہیں، تیسرا یہ ہے کہ باپ کیسا بھی رہے، ماں کیسی بھی رہے، دیندار ہو یا بدین ہو، اگر دیندار ہے تو اس پہ اس کے دین کے کاموں میں مدد کرنی چاہیے۔ باپ نماز کے لیے وضو اٹھ رہا ہے، پانی ہمیں حاضر کرنا چاہیے، ٹھنڈے میں پانی ہمیں گرم کر کے دینا چاہیے، اس کا بستر ہمیں بٹھانا چاہیے، اس کو مسجد تک ہمیں، اگر وہ مسجد تک جانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو مسجد تک ہمیں لے جائیں۔ آج بہت سارے اولاد ابا کی محبت کا دم بھرتے ہیں، حالانکہ وہ ظالم ہوتے ہیں، باپ کی نیکیوں میں مدد نہیں کرتے، باپ کے اللہ کی عبادتوں میں، ماں باپ کے اللہ کی عبادتوں میں مدد نہیں کرتے۔ ہمارا باپ بوڑھا ہو گیا، ہماری ماں بوڑھی ہو گئی اور وہ مسجد جانا چاہتا ہے، باپ ہماری ذمہ داری نہیں بنتے کہ اگر ہم موجود ہوں تو کسی بھی طریقے سے کوٹھی چمکا لیے، سب کچھ کر لیے، باپ کے لیے ایک تھیلیار بھیا نہیں خرید سکے، یا کوئی سواری نہیں کر سکے کہ مسجد کے دروازے پر، جمعہ کی نماز بھی بہت سارے باپ نہیں پڑھنے پاتے، اور وہ اولاد موجود ہے باپ کے پاس جو اولاد اپنے باپ کے ساتھ وفاداری کا ڈھنڈورا پیٹتی ہے۔ یہ معاملہ کہ نہیں کر سکتا، یہ باپ کی مدد ہونی چاہیے نیک کاموں میں، ماں کی مدد ہونی چاہیے نیک کاموں، اور وہیں پر باپ کو برباد کرنے میں بھی بہت ساری اولاد مدد کرتی ہے۔ اگر باپ کسی اولاد کے غلط رویے پر ناراض ہو کر اپنی جائیداد، جس میں اس لڑکے کا بھی حصہ ہے، جس لڑکے سے باپ یا تو مس گائیڈ کی وجہ سے یا بدگمانی کی وجہ سے یا کسی وجہ سے ناراض ہے، وہ اپنا کھیت، اپنا مکان، اپنا فلیٹ آپ کے نام لکھنا چاہے تو آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ ابو آپ ناراض نہ ہو، آپ اللہ کے اپنا دامن نہ پکاؤ، وہ غلط ہے، کچھ بھی ہو، نہ کارا ہو، نہ اہل ہو، کچھ بھی ہو، وہ آپ کی اولاد ہے، آپ اپنی آخرت کا سودا کر سکتے ہو، لیکن اس کو وراثت سے محروم کرنے کے لیے، حق سے محروم کرنے کے لیے نہیں۔ کسی کو اگر باپ دے رہا 50,000 روپیہ، لے بیٹا لے جا، بیٹی کی شادی کر لے، موٹر سائیکل خرید لے، بیٹے کو پوچھنا چاہیے ابا یہ تحفے کی شکل میں دے رہے ہو مجھے، تو کیا میرے اور بھائیوں کو آپ نے دیا ہے؟ کیا میرے ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ کیونکہ تحفے میں ماں باپ کو برابری اور انصاف کرنا، تو ماں باپ کے ساتھ جہاں جسمانی خیانتیں ہیں، مالی خیانتیں ہیں، حقوق کی خیانت ہے، اور ان کو گناہ کرا، کون ہے جو اپنے باپ کو دین کی طرف دعوت دے رہا؟ اگر باپ شرک و بدعت میں ڈوبا ہوا، گمراہی میں ڈوبا ہوا، نماز روزے سے کوئی واسطہ نہیں، ہمیشہ غیبت کرتا، ہمیشہ جھوٹ بولتا، ہمیشہ گندگیاں کرتا، ہمیشہ گندے لوگوں کے ساتھ، کون بیٹا ایسا جو بڑی پیار و محبت کے ساتھ اپنے باپ کی صحیح نشاندہی دال میں نمک کے برابر؟ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف آیتوں میں حکم دیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا، اس حدیث سے 5ویں نصیحت، اگر والدین کے بارے میں آپ لوگ جاننا چاہیں تو سورہ اسراء کی آیت نمبر 23، سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 اور سورہ مریم کی آیت نمبر 14، اور اسی طریقے سے سورہ اسراء کی آیت نمبر 24، اور اسی طریقے سے سورہ اسراء کی آیت نمبر 23، اور ایک حدیث بڑی پیاری حدیث ہے، باپ کا ایک اہم مقام ہے، ماں کا ایک اہم مقام ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا، الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کے بیچ کا دروازہ ہے، اب تیرے اختیار میں ہے، جنت کا بیچ کا دروازہ بیچ کا، اب تجھے اختیار ہے،
چاہے اس دروازے کو کھو دے اور چاہے اس دروازے کی حفاظت کر. جنت میں داخلے کا سبب ہے باپ، اور ماں کے بارے میں تو ہے ہی. اب چاہ تو اس دروازے کو، جو جنت کا دروازہ ہے، چاہ تو اسے کھو دے اور چاہ تو اسے اس کی حفاظت کر. پانچویں نصیحت اس حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ جہاں اللہ کی عبادت ہمارے لیے ضروری ہے، وہیں اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بھی بچنا ضروری ہے. وہ نوجوان جو غلط اور حرام کام کرنے کے لیے آیا، جب وہ بچ گیا اور ایک نیک کام کیا اس سے بچ کے، تو اس کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی. اور اسی واقعے سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے میرے بھائیوں کہ سماج کے مالداروں کی یا کسی طرح کی طاقت رکھنے والوں کی یہ دینی، ایمانی، سماجی، معاشرتی ضرورت ہے، ان کے اوپر یہ واجب ہے کہ اگر کوئی فقیر یا فقیرہ، کوئی غریب یا غریب عورت غربت و فقر و فاقہ کی وجہ سے حرام کام کرنے پر مجبور ہو گئی ہے، اور اگر سماج کے مالداروں نے اس کی مدد نہیں کی، اسے کھلا کے، اسے پلا کے، اس کے ضروریات زندگی کو فراہم کر، تو سماج کے مالدار گنہگار ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اور آج اگر جہاں جس سماج میں ہم لوگ رہتے ہیں، اگر یہ چیز پیدا ہو جائے کہ ہم ہر غریب کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور اتنا کھڑے رہیں گے کہ اس غربت کی وجہ سے وہ حرام کام نہ کرنے لگیں. بیوائیں ہیں، نادار طبقہ ہے، غریب طبقہ ہے میرے بھائیوں، کوئی درد برداشت نہیں کر سکتا اور نہ ہی کوئی بھوک برداشت کر پاتا. کتنا کوئی صبر کرے گا؟ اور درد اور بھوک یہ مجرموں کے جرم میں مدد کرتے ہیں. جیسے کہ وہ فقیر عورت آئی تھی، تنگ دست عورت آئی تھی، استعمال کیا گیا، کرنے کی کوشش کی گئی کہ نہیں کی گئی. لہذا ہماری اور آپ کی ایمانی، دینی، سماجی، مسلکی ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو حرام کام سے بچانے کی مکمل کوشش کریں. اور یہ ایک نیک عمل، اس لیے تو اللہ تعالیٰ، بھائی اسلام میں تو اللہ تعالیٰ نے غریبی کا علاج رکھا ہے. دنیا بھر کے سارے مذہبوں کو آپ دیکھ لیجئے، کسی مذہب میں غریبی کا علاج نہیں بلکہ ڈکیتی کا رواج ہے، تنگ دستی کے طریقے ہیں. اسلام ہی غریبی کا علاج ہے. زکوٰۃ اللہ نے مالداروں پر فرض کیا کہ نہیں فرض کیا؟ عام صدقہ اللہ تعالیٰ نے کرنے پر ابھارا کہ نہیں ابھارا؟ کفارات رکھے کہ قسم کا کفارہ یہ ہے، زہر کا کفارہ یہ ہے، حج کرنے جاؤ یہ غلطی ہو جائے تو یہ فدیہ وغیرہ وغیرہ، اور سب کا مشرک ہونا فقیر ہوتا. مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے خاندان میں، اپنے ٹولے اور محلے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں امانت داروں کی ایک کمیٹی بنائیں اور اپنی طاقت کے حساب سے یا تو فکس یا جیسی طاقت ہو اس کمیٹی کے پاس ماہانہ چندہ جمع کریں، اور اپنے محلے کے یا گاؤں کے یا شہر کے جس پیمانے پر بنائیں، وہاں ایک ایک کر کے مسلمانوں میں سے غریبوں کا، فقیروں کا، بیواؤں کا، یتیموں کے دروازے کا پتہ لگائیں اور ان کی ضرورت، خاص طور پر وہ ضرورتیں جس کی وجہ سے ایک عورت مجبور ہو سکتی ہے کسی مجرم کے ہاتھ میں، یہ ہونا چاہیے. اسلام نے اسی کو سکھایا، تکافل الاجتماعی، اسلام نے اسی کی تعلیم دی. آپ دیکھ لیجئے ہم لوگ لاکھ بے مقصد بے فائدہ سعودی عرب پر ہم لوگ اعتراض کریں. دیکھیے یہاں کے ہر شہر کے ہر محلے میں اکثر جمعیت البر قائم ہے کہ نہیں ہے. آپ کو کفارہ دینا لا کر کے دے دو، آپ کو صدقہ دینا لا کر کے دے دو، آپ کو زکوٰۃ دینی لا کر کے دے دو. اور اب یہ ذمہ دار ہے اللہ کے ہاں، لیکن آپ کے لیے ایک آسانی دن ہے، اب ان کا کام ہے غریبوں تک پہنچانا، اور الحمدللہ پہنچ بھی رہا، بہت بھی رہا. یہاں تو ماشاءاللہ ایسا ہے کہ خاندان میں چاہے نفرت و دشمنی ہو لیکن غربت میں زکوٰۃ اسی کو دے گی، صدقہ اسی. تو یہ کمیٹیاں ہماری اور آپ کی اپنے اپنے گاؤں، اپنے اپنے شہر میں، تاکہ زنا جیسی خرابیاں
بد پردگی. آپ تو لوگ چاہتے ہیں زمیندار لوگ کی غریب اور غریب ہو جائے تاکہ اس کی بیوی آ کر کے میرے کھیت میں کام کرے, اس کی بیٹی جوان بیٹی آ کر کے میرے کھیت میں کام, میرے گھر میں آ کے نوکرانی بن کے رہے, میں بھی نظر بازی کروں وہ بھی نظر بازی کرے. آج بہت سارے لوگوں کو, بہت سارے کہتے ہیں لوگ سب مالدار ہو جائیں گے, یار سب مالدار ہو جائیں گے تو کام ہمارا کون کرے گا, کہتے کہ نہیں. حالانکہ اللہ نے طبقہ پیدا کیا ہے جو کاروبار کے لیے اللہ ہمیشہ رکھے گا. تو میرے بھائیوں, یہ غربت اور اس کا طریقہ ہے. اسی طریقے سے ایک آخری نصیحت جو بڑی اہم نصیحت ہے, یہ حاصل کر لیں کہ خاص طور پر بچیوں کے گارجنوں سے کو یہ نصیحت ہے, اور عورتوں اور بچیوں کی یہ نصیحت ہے کہ تم دین کو سیکھو اور اللہ کی پکڑ اور عذاب سے خاص طور پر ڈرو. اے مسلمانوں کی عورتیں, اے مسلمانوں کی بچیاں, اگر تم دیندار ہو جاؤ گی, ہماری عزت, آپ کی عصمت, آپ کی ناموس محفوظ رہے گی. اگر تم بددین ہو گئی, اگر تم فاحشہ ہو گئی, اگر تم بدکار ہو گئی, اگر تم مارکیٹ کا ستارہ بن گئی, اگر تم بے پردہ ہو گئی, اگر تجھ کو خاندانی غیرت کا احساس نہیں رہا, اگر تجھے اللہ کے سامنے حاضری کا احساس نہیں رہا, اگر تیرے دل میں اسلام کی غیرت باقی نہیں رہی, اگر تیرے دل میں اللہ کا احترام باقی نہیں رہا, اگر تیرے دل میں تیرے نبی کی تیرے سلسلے میں جو تعلیمات ہیں اس کا تیرے اندر پاس و لحاظ نہیں, تو تجھ جیسی ہزاروں لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ جائیں گی, زنا کا بازار گرم ہوگا, اور شریف لوگ بھی کیا ہو جائیں گے. عورتوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ بھی ایک عورت تھی, قرض لی تھی بدکاری پر, غریب تھی, نادار تھی, تنگدست تھی, مجبور تھی, لیکن اس نے کس طرح اپنے سامنے والے کو نصیحت کیا اخلاص کے ساتھ, اور اس کی نصیحت کارگر ثابت ہوئی. لہذا میرے مسلمانوں, اپنی بچیوں کو اور اپنی عورتوں کی اس طرح کی تعلیم دو. اور اس کے علاوہ انگنت نصائح عبرتیں اس حدیث کے اندر بھری ہوئی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو حدیث رسول زیادہ سے زیادہ پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.